بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ کل ہمارے وزیر اعظم نے آزاد جموں اور کشمیر میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی ہے کشمیر کے ساتھ، اور وہاں اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر کشمیری چاہیں گے تو ان کو آزادی بھی دے دیں گے، ایک آزاد ملک کے طور پہ بھی وہ رہ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں سے نکلی اور کیوں کر نکلی، لیکن ہم تو جو جانتے ہیں کشمیریوں کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ تو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہی ان کا نعرہ ہے۔ اب اللہ جانے کہ یہ آزادی کی بات کہاں آئی۔ وہ پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہیں اور اسی پرچم کے سائے تلے شہادتیں بھی وہ دفنائے بھی جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے یہ بات آئی ہے، اور کشمیر پہ کہاں سے یہ کہ آزادی بھی ایک آپشن ہے۔ دوسری بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریاست کی پالیسی ہے اس کو تبدیل کریں۔ ہمارے ہاں تو ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ 2 ہی آپشنز ہیں یو این کی جو ہے ریزولوشن، اس میں یا تو پاکستان کے ساتھ الحاق ہے یا بھارت کے ساتھ ہے۔ تو یہ تیسرا آپشن کہاں سے آ گیا ہے؟ اور پھر وزیر اعظم کا اس طرح کیجولی ایک ریلی میں اس طرح یہ بات کرنا، میں سمجھتا ہوں بالکل جو ہے مناسب نہیں تھا یہ، کیونکہ ایک ریاست کی پالیسی ہے جموں اور کشمیر کو لے کر، تو یہ یونیلیٹرلی پرائم منسٹر آن ہز اون کس طرح یہ آیا؟ یہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، یہ کہیں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، کہاں پہ یہ سارا ڈسکشن اور یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم جموں اور کشمیر کو ہے آزادی بھی دے سکتے ہیں؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم آزادی، اگر پلیبسٹ اگر تصویب رائے ہوتا ہے یو این کے تحت، اور اگر کشمیری ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کو، تو پھر اگر وہ یہ چاہیں گے کہ وہ آزادی انہیں چاہیے تو وہ آزادی بھی دے دیں گے۔ تو میرا سوال وزیر اعظم صاحب سے یہی ہے کہ کس نے آپ کو یہ اتھرائز کیا ہے کہ آپ یہ جو ہے بیان دیں؟ آپ ٹھیک ہے وزیر اعظم ہیں، لیکن ایک ریاست کی پالیسی ہوتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو مشرف صاحب نے کی اپنے زمانے میں، اپنے ہی طور پہ ایک 4 پوائنٹ فارمولہ پیش کر دیا جس کو کشمیریوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس وقت بھی۔ تو یہ جو بات ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ نقطہ ہے ناظرین، میں باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دستور میں ایک کلاز ہے، آرٹیکل ہے 257۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت کشمیریوں کو آزادی بھی دی جا سکتی ہے۔ میں ذرا وہ پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آسانی بھی ہو جائے۔ وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ when people of state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, relationship between Pakistan and state shall be determined in accordance with wishes of the people of the state۔ اب دیکھیے یہاں پہ لوگ جو پہلا آخری جو اس کا پہرا ہے اس کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں گے تو ان کو ہم آزادی دے دیں، کیونکہ یہ تو وہ آرٹیکل بڑا دستور کا جو پاکستان کا آئین ہے بڑا کلیئر ہے کہ جس طرح وہ چاہیں گے ریلیشن شپ ہوگا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے کلاز میں جو اصل آپریٹو جو لفظ ہے وہ ہے ایکسیڈ۔ جب آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، الحاق کر لیتے ہیں، تو پھر آزادی کا کہاں سے آ گیا؟ اگلا جو سینٹنس ہے وہ ایکسیشن کے بعد کا ہے، جب پلیبسٹ ہوگا اور جموں اور کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو، تو پھر ایکسیشن کے بعد اصل چیز جو ہوتی ہے وہ آزادی کہاں سے بیچ میں اس میں آ گئی؟ اصل میں یہ پیرا جو ہے، یہ آرٹیکل جو ہے، یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ آپ نے کر لیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے کے طور پہ رہیں، یا آپ کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انڈر آرٹیکل 370 دیا گیا تھا، یا ایسی بات کی جائے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ایکسیشن کے بعد آزادی کہاں سے آ گئی؟ اگر پرائم منسٹر عمران خان کو اتنا ہی شوق ہے آزادی دینے کا، تو پھر خدا را اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیجئے، اور اس میں انڈیپینڈنس کا لفظ بھی شامل کر دیجئے کہ اگر
پلیبسٹ کے بعد پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو کشمیریوں کو یہ بھی حق دیا جائے گا کہ وہ ایکسیشن سے پہلے ہی آزادی بھی لے لیں پاکستان سے. تو یہ جو ہے یہ جو بات کر رہے ہیں لوگ کہ بھئی پرائم منسٹر نے بالکل پاکستان کے آئین کے مطابق بات کی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے میرے حساب سے. کیونکہ یہاں پہ ورڈ ڈیسائیڈ جو ہے ایکسیشن ہے، ایکسیڈ. جب آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کے بعد پھر آزادی کا اس میں کہیں سے بھی نہیں نکلتا قانونی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے. جب آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر ریلیشن شپ ڈیفائن ہوگا کہ آپ کا اور نئی جو ہماری جو جموں اینڈ اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان کے ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہوں گے. آیا جس طرح میں نے کہا اٹانومی کتنی ہم دیں گے، آیا کون کون سے جو معاملات ہیں، جس طرح جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا جو مہاراجہ ہری سنگھ بقول بھارت کے اس نے سائن کیا تھا، اس میں اگر آپ دیکھیے تو وفاق نے یہ یونین تھی، انہوں نے اپنے پاس جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، مہاراجہ ہری سنگھ نے صرف 3 جو ایریاز تھے وہ وفاق کو دیے تھے، یونین کو دیے تھے. اس میں فارن افیئرز، کمیونیکیشنز اور ڈیفنس. اس کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو اس لیے یہ یہاں پہ اور پھر 35A کا معاملہ بھی ہے، سبجیکٹ لا کا بھی معاملہ تھا، وہ خیر اب تو ساری چیزیں چلی گئیں. لیکن اس قسم کی باتیں اتنے کیجول طریقے سے کرنا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو زیب دیتا ہے. کشمیر ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. کشمیر کے لوگ تو آزادی مانگ ہی نہیں رہے. وہ JKLF ایک جوائنٹ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک بنی تھی 70s میں، پھر 1990s میں آ کر یاسین ملک صاحب جو اس کے آج کل پریزیڈنٹ ہیں یا اس کے چیف ہیں، انہوں نے وہ بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی یا ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی. باقی تو جو ہے اگر آپ کشمیریوں سے پوچھیں تو وہ تو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. یہ شوشہ نیا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جو فوکس ہمیں چیزوں پہ کرنا چاہیے اس پہ ہم کر نہیں رہے. صرف یہی ہے کہ ڈسٹریکشنز ہیں ساری، اور چونکہ ہماری سفارتکاری میں اس طرح ہمیں کامیابیاں نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھیں، تو یہ صرف اس کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا حوصلہ کیجئے. پھر باقی جو ایک بات رہی، ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا کہ بھئی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ مذاکرات کا بھی سارا دیکھیے جو ہے کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت یہ بات کرنے کی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ. مذاکرات آپ نے پہلے بھی کیے تو کیا نکال لیا اس میں سے؟ ابھی بھی آپ مذاکرات کریں گے تو کیا نکل آئے گا؟ اس کے لیے صرف اور صرف ایک جو واحد راستہ مجھے نظر آتا ہے وہ اب میڈیشن کا ہے. اب میڈیشن کے ذریعے ہی یہ معاملہ حل ہو سکے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھارت پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں سے ایک پریشر بلڈ ہو، اور پھر جو ہے بین الاقوامی پریشر بلڈ ہو بھارت پہ. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. آپ مذاکرات کے لیے وقت ٹھیک نہیں ہے، یہ وقت مناسب نہیں ہے. اور بھارت بھی آپ کے ساتھ انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی وہ اسٹریٹجک ایک تھنکنگ ہے وہ، اور اسی پہ چل رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہے. جو ہی کل وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دیا، اس کے بعد فورن آفس نے ان کو اسٹیٹمنٹ ایشو کرنی پڑی کہ یہ ہماری کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہم UN جو ریزولوشنز ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو اس قسم کے کام نہ کریں کہ پھر آپ کو وضاحتیں بھی کرنی پڑیں. تو میری بڑی مؤدبانہ سب سے گزارش ہے کہ آرٹیکل 257 کو دوبارہ پڑھ لیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیے اور اس آرٹیکل کو اس میں امینڈمنٹ کر دیجئے. اس کے بعد ہماری ایک ریاست کی پالیسی بن جائے گی تو پھر ٹھیک ہے. لیکن کسی ایک شخص کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ ریاست کی پالیسی میں تبدیلی کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.